السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج اپنے لیسن نمبر 2 کی طرف، جس کا عنوان ہے مخارج۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 میں تجوید کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ تجوید کی کیا فضیلت ہے اور قرآن و حدیث میں تجوید کا علم کیا اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کیے تھے جس سے واضح طور پر اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ تجوید کے علم کو حاصل کرنا قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے۔ تو چلتے ہیں سبق نمبر 2 کی طرف، جس کا عنوان ہے حروف کے مخارج۔ اب مخارج کا پہلا ٹاپک رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کو سیکھنے سے پہلے حروف کے مخارج کا اچھے طریقے سے پتہ ہو کہ تمام حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے، اور اس علم کے بعد ایک جیسے حروف کو ملا کر پڑھنے کی غلطی سے بچا جا سکتا ہے۔ چونکہ حروف کے مخارج میں الف سے لے کے یا تک کے جو 29 حروف ہیں ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، ان کے مخارج معلوم کیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پہلے تجوید کے بیان میں بتایا گیا تھا۔ تو چلتے ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک مخارج ہے، حروف کے مخارج، اس میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے مخرج کی تعریف، ٹھیک ہے، مخرج کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، پھر اس علم کو سیکھنا کیسا ہے، اور کل مخارج کی تعداد کیا ہے، اور یہ تمام مخارج کتنے مقامات پر تقسیم کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں مخرج کے معنی و مفہوم کیا ہیں۔ مخرج کی جمع مخارج ہے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ حروف کے مخارج کا مطلب یہ ہے کہ عربی حروف کے نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، یعنی تمام عربی حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔ اس علم کا سیکھنا کیسا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا طریقہ اپنایا جائے کہ ہر حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر نہ پڑھا جائے، اور 2 حرفوں کے درمیان واضح فرق ہونا چاہیے۔ اور اس لیے بھی ضروری ہے، حرف کے مخارج کو سیکھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کسی نے ایک حرف کا غلط تلفظ کیا، گویا اس کا پڑھنا ہی غلط ہوگا، کیونکہ معنی ہی بدل کر رہ جائیں گے، تو اس کا پورا پڑھنا ہی غلط ہوگا۔ اس لیے حروف کے مخارج کا سیکھنا ضروری ہے۔ اب مخارج کو معلوم کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ بہت ہی آسان ہے کہ ایک آپ نے کوئی سا بھی الف سے لے کے یا تک حرف لینا ہے اور اس پر جزم کا سائن لانا ہے، ٹھیک ہے، سکون سائن اس پر لائیں، یا پھر آپ تشدید کا سائن لائیں زبر کے ساتھ، اور آپ تصور کریں کہ پچھلا جو حرف ہے وہ الف ہے اور اس پر کوئی بھی حرکت لے آئیں، زبر زیر پیش کوئی بھی حرکت لے آئیں، اور پھر اس سے آپ مخارج معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے اگزامپل ہے، اب میں نے با کو سکون میں لایا اور جو پچھلا حرف الف ہے اس پہ میں زبر لے آئی، تو حمزہ با زبر اب۔ اور دوسری اگزامپل کیا ہے کہ با پہ میں تشدید کا سائن لے کر آئی اور ساتھ زبر لے کر آئی، اور پچھلا کیا ہے وہ الف ہے، اور الف کو میں کسی بھی موومنٹ کے ساتھ، کسی بھی حرکت کے ساتھ لے کر آ رہی ہوں، حمزہ با زبر اب، با زبر با، اب با۔ تو یہ بہت ہی سمپل طریقہ ہے مخرج معلوم کرنے کا۔ اب نیکسٹ ہم نے کیا سیکھنا تھا کہ ہمارے ٹوٹل مخارج کتنے ہیں، یعنی الف سے لے کر یا تک کے جو 29 حروف ہیں ان کے نکلنے کی جگہ کتنی ہے۔ تو یہ ٹوٹل 17 مخارج ہیں، اور ان کو بھی آگے 5 مقامات پر تقسیم کیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں وہ 5 مقامات کی طرف۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے جوف۔ جوف کہتے ہیں منہ کا خالی حصہ، وہاں سے کچھ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ نمبر 2 پہ آ جاتا ہے حلق، گلے کا حصہ، کچھ حروف کی ادائیگی گلے سے ہوتی ہے۔ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں لسان، زبان، کچھ حروف کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے۔ نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں شفتان، ہونٹوں کو کہتے ہیں، کچھ حروف کی ادائیگی ہونٹوں سے کی جاتی ہے۔
اور نمبر 5 پہ آ جاتا ہے جو 5واں مقام ہے مخارج کا، وہ ہے خشیوم، ناک کا بانسا۔ اس کے حروف تو نہیں ہیں لیکن کچھ حروف کی ادائیگی ہوتی ہے، جیسے نون مشدد ہو گیا، میم مشدد ہو گیا، کچھ حروف جو گنہ ادا کیا جاتا ہے، گنہ ادا کرنے کی جگہ کو خشیوم کہتے ہیں۔ تو آج کے عنوان کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں۔ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کار خیر سے مستفیض ہوئے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فی امان اللہ۔ قلبي قرآن